السلام علیکم دوستو، ایک بار چاروں طرف سوکھا پڑ گیا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 9 سال کی تھی۔ اس سمے مکہ میں یہ روایت تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اسے جانور کے خون سے بھر دیتے، اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ، امیر لوگ اس میں ہاتھ ڈال کر اس میں وہ کام کرنے کی قسم کھاتے۔ ایک بار جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گیا تو مکہ کے لوگوں نے بڑا سا برتن منگوایا اور اس میں جانور کا خون ڈال کر اس میں اپنے اپنے ہاتھ ڈال دیے اور قسم کھا کر بولے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی اور پیاس سے بچے مر رہے ہیں، اس لیے آج سے ہم یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم آج رات مکہ کے باہر آئیں گے اور اس کے دیوار کو پکڑیں گے، اور جب تک پکڑیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر بارش نہیں آئی تو ہم سب وہیں مر جائیں گے، لیکن کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ رات ہو گئی۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ جب حضرت محمد نے اپنے چاچا کو جاتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے، چاچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تب چاچا جان نے کہا، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے؟ مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سبھی نے خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں بارش نہیں ہوگی ہم مکہ کی دیوار کو یوں ہی پکڑے رہیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد، جن کی عمر 9 سال کی تھی، انہوں نے کہا اپنے چاچا ابو طالب سے کہ آپ مجھے بھی لے چلیں۔ یہ سن کر چاچا نے کہا، نہیں بیٹے، وہاں پر بہت بڑے آدمی رہیں گے، اگر میں تمہیں لے کر گیا تو وہ کیا کہیں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، چچا اگر وہ مجھے رہنے دیں گے تو میں رہوں گا، نہیں تو میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر ابو طالب نے اپنے بھتیجے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی طرح محبت کرتے تھے، کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے چاچا ابو طالب مکہ پہنچے۔ وہاں بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، کل ملا کر 32 لوگ تھے جو خون میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے تو مکہ کے لوگ بھی مکہ کی طرف بڑھے۔ مکہ کا آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ سب سے آگے کھڑے تھے، جس میں حضرت محمد اور ان کے چاچا ابو طالب تھے۔ جب ان لوگوں نے بچے کی طرح اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے ابو طالب کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو کیوں لے کر آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے خون میں ہاتھ ڈال کر یہ قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کو یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے اپنے بچے سے کہا، اے میرے بھتیجے حضرت محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی حضرت محمد پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ پھر 32 لوگوں کعبے کی دیوار کو پکڑا۔ پھر سبھی نے کہا کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اسی طرح رات بیت گئی، صبح ہو گئی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ پھر ہوائیں بھی گرم گرم چلنے لگی، دھوپ بھی تیز ہو گئی، زمین بھی تپنے لگی، مکہ کی دیواریں بھی گرم ہونے لگی، لیکن وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، لیکن پانی کا کوئی بھی آس نہ دکھا۔ سبھی لوگ پسینے سے تربتر ہو گئے۔ تبھی کسی نے ابو طالب کا پیچھے سے کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو محمد نے کہا، اے چاچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں بھی مکہ کی دیوار پکڑوں گا
اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ہم 32 لوگ رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور پانی برسا بھی دے گا، جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے نبی جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، لیکن پانی نہیں برسا۔ اتنے میں پھر وہ ابو طالب کو پیچھے سے کسی نے پکڑا۔ ابو طالب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ ابو طالب کو کافی غصہ آیا اور کہنے لگے اے محمد تو دوبارہ کیوں آ گیا؟ تو حضرت محمد نے کہا کہ میں آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر ابو طالب کو اپنے بھتیجے پر محبت امڑ آیا اور اس نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ حضرت محمد نے پھر سے کہا مجھے بھی آنے دو نا، اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ اس پہ ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان 32 لوگوں میں سے ایک نے یہ بات سن لی اور کہا سنو لوگو، پانی آ گیا۔ یہ سن کر سب نے کہا اے پاگل، یہاں ہم پسینے سے مرے جا رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ پانی آ گیا؟ کہاں آیا پانی؟ یہاں تو سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے سنا کہ محمد نے کہا کہ پانی آ گیا ہے۔ محمد نے کہا کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ اے محمد آ جاؤ، جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم پانی مانگ رہے تھے۔ اور میں کیا کر رہا تھا؟ تو سبھی نے کہا کہ آپ پیچھے بیٹھے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب میں دیوار پکڑوں گا اور آپ سب پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ وہیں کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگ پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو قیامت آ جائے گا مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر اللہ کے نبی پیچھے چلے جانے لگے تو وہ 20 لوگ جو تھک ہار گئے تھے وہ ان 12 لوگ کو سمجھانے لگے کہ پیچھے چلے جاؤ، محمد پیچھے چلا گیا تو ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، مکہ میں قیامت آ جائے گا۔ پھر وہ 12 لوگ پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ پھر سبھی نے کہا کہ اے محمد ہم پیچھے آ گئے، اب تو اللہ سے پانی مانگو۔ پھر اللہ کے نبی پیچھے مڑے اور کہا کہ اے لوگو، تم بھی ہم پانی مانگ رہے تھے اور میں بھی پانی مانگوں گا، تو تم میں اور میرے میں کیا انتر ہوگا؟ تو لوگوں نے چلا کر کہا اے محمد تم کیا مانگو گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہی تو دیکھنا ہے کہ میں کیا مانگوں گا۔ تب اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ تھوڑا اوپر اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل چھا گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں پانی برسنے لگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ اوپر اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ خوش ہو گئے اور یا محمد کرتے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی اور آپ نے اپنا چہرہ اوپر کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ ہی کر دیا ہوتا تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ہمارے نبی کی شان۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔